EGO ایگو، کہاں ہے آپ کی ایگو؟ میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی، الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورت پہ فضیلت ہے، مرد عورت پہ حکمران ہے۔ اس بیچاری کا قصور یہ ہے کہ اس کو عورت بنایا گیا، اس بیچاری کی عظمت کا آپ کو پتہ نہیں۔ النکاح من سنتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح میری سنت ہے، جہیز ہو یا نہ ہو تو نکاح نہیں ہوئے تھے۔ مہر پہ فورس کیا گیا، قرآن مہر پہ فورس کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے مہر ان کو جلد سے جلد دے دینا چاہیے۔ جب پراپرٹی آپ کے گھر کی ہے تو تیسرا حصہ اس کے باپ کی زندگی میں اس کو دے دو۔ عورت کو اپنا آپ سنبھالنا پڑے گا۔ یہ کیوں نہیں سنبھالتی اپنا آپ؟ کیا مسئلہ کیا ہے؟ کون سی چیز ان کے پاس نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ 75% ووٹ جو ہے ان پہ جاتا ہے۔ کیوں ماری پھرتی؟ کیوں دنیاوی تعلیم ان کے لیے ضروری ہے؟ کیوں یہ ڈاکٹرز نہیں بنتی ہیں؟ کیوں یہ ٹیچرز نہیں بنتی ہیں؟ ان کو انجینئر بننے کی کیا ضرورت پڑی ہوئی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، this world is mata and the best mata is women. And there are so many other participants who have quoted the quote of Napoleon, I guess, who says, give me good mothers, I will give you good nation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I'm extremely glad to have seen you here, seen you gathered here. Some are yawning, some are alert, some are looking somewhere else, etc. ELC English Language Club offers you English speaking courses, alhamdulillah. And during your study here in ELC, we give you so many speaking topics, discussion topics, even in English Language Lab. And when you complete your session of 2 months or 4 months, we call you here. And this is called a gigantic discussion, in which there are so many different levels participate, a communion of different students. We arrange this specific discussion to check whether you have got the confidence we require or not. It is a platform which gives you strength, power, on the top of it, confidence, alhamdulillah. You see so many students who are sitting here, and they are doing bachelor's, masters, etc. Even they have had so many good degrees. But unfortunately in our society, they are unable to say anything before audience. That is the fault of our institutes. In baaton se channel band hote hain. That is the fault of our teachers. That is why we are here. If you had it in your school or college, you would not have had to come here. اگر یہ ساری چیزیں آپ کو اسکول اور کالج کے جہیز میں ملتی تو آتے کے لیے آنا. You know, we portray things, we describe things. Honestly speaking, this tongue, the use of tongue, it is more powerful than a sword. You might have heard this proverb in Urdu or Punjabi, کہ تلوار کا گھاؤ چلا جاتا ہے، زبان کا گھاؤ نہیں جاتا. اتنی طاقتور ہوتی، دل چیرتی، ساری عمر انسانوں کے ذہن میں وہ چیزیں رہتی. And this is the only thing which was given to all prophets, alhamdulillah. زبان کی طاقت. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ جاؤ موسیٰ فرعون کے دربار. And he علیہ السلام used to stammer. صحیح طرح سے بول نہیں سکتے تھے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ بھیجیں. پھر اللہ تعالیٰ ہی ان کو کہتے ہیں کہ دعا کرو، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی.
اللہ سے دعا مانگ رہے. اس لیے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا سینہ کھول دے, اور جو میں بات کہنا جا رہا ہوں, جو کہنے والا ہوں, وہ ان تک پہنچے. میری زبان لڑکھڑائے نہ. زبان کی طاقت ہے تو پالیٹکس کو آپ ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہیں. زبان کی طاقت ہے تو آپ کے دل موم ہو رہے ہیں. زبان کی طاقت ہے تو آپ کنونس ہوتے ہیں لوگوں کی باتوں. If you have everything and you do not have this skill, then you are dumb and deaf. You're shivering, your mouth is getting dry. آپ کا منہ خشک ہو رہا ہے, آپ کانپ رہے ہوتے ہیں. وہ والے دن گھبرا رہے ہوتے ہیں جناب, کیونکہ باقی تو آپ کو موقع نہیں ملتا اتنے لمبے چوڑے آڈینس کو دیکھنے کا. ہاں جی, وہ گئے نہیں جان جا گئے, وہ فٹافٹ نکاح کر کے نکلو ذرا پان کھان چلی. You see the pressure of audience. That seat is more comfortable than this one. یہاں پہ کھڑا ہونا ایک بہت جگرے کا کام. یہ طاقت آپ سیکھ رہے ہیں کہاں؟ in ELC. And we are giving you so many other things as well. ہم آپ کو دوسری چیزیں بھی آپ کو دے رہے ہیں. That you're getting confidence, getting the opportunity to take, unveil, اس کے لیے ورڈ اچھا ہے, to unveil your confidence. پردہ ہٹا رہے ہیں اپنے confidence. And these topics which are given to you are extremely important to have our life comfortable. دوسرا ہم کام کیا کر رہے ہیں کہ آپ یہ چھوٹے موٹے انسرٹ کرتے جا رہے ہیں. جیسے آپ کھانا منگواتے ہیں تو میرا حال زیادہ, یا میرے لیے یہ زیادہ نہیں ہے کہ چٹنی بھی ساتھ ہو, سلاد بھی ساتھ ہو. یہ نہ ہو تو بھی گزارا ہو جاتا. ہم اس کو چٹنی اور سلاد کی طرح آپ کے پاس لے کر آ رہے ہیں تاکہ آپ اس کو کھائیں. پھر بعد میں دیکھا جاتا ہے کہ روٹی نہیں مزیدار نہیں جننا سلاد مزیدار. اج ساری بیاواں دی گلاں ہونیاں کیونکہ اج بیاہ ہے 6 سلاد بنائے. اینی وے, دیکھیے پیغمبروں کی میں نے مثالیں دی ہیں. اینڈ یو ہیئر, دس از یور پلیٹ فارم, دس از یور ڈی. جیسے گول کیپر کی ڈی ہوتی ہے اس کے اندر ہی بیچارہ گھومتا پھردا, تھوڑا جا باہر نکلتا پھر کہنا میں کار چلا, کار کوئی. تو یہاں پہ وہ اپنی پرفارمنس دیتا ہے. ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم نے دین کی بات یا اچھی بات کرنا صرف لائرز کا کام ہے, صرف ٹیچرز کا کام ہے, صرف علماء کرام کا کام ہے. نو, دس از یور رسپانسبلٹی ایز ویل. آپ یہاں پہ آ کے انگریزی تو سیکھ رہے ہیں, لیکن انگریزی جو اندر بلٹس ہیں, یہ بلٹس ہیں. آئیے جو ٹاپک دیا گیا اس کے بارے میں پھر اپنے آپ کو جھنجھوڑتے ہیں کہ ہم آئے تھے ELC میں انگریزی سیکھنے کے لیے. چلیں وہ ملا کہ نہیں, بعد میں وہ بھی چیک کرتے ہیں. پھر جو ٹاپک آج ملا ہے, آج جو ہم نے صبح 9 سے لے کے 5 بجے تک کتنا لمبا چوڑا جتن کیا ہے, ہم لے کے کیا جا رہے ہیں؟ کیا شعر و شاعری کر کے ہم نے لوگوں کے دلوں کو مو لیا؟ شاید مو لیا ہو. What is the result? No result whatsoever. لمبی چوڑی تقریریں کر کے, کوٹیشنز کوٹ کر کے ہم نے فرسٹ پرائز تو لے لیا ہے, اس کی تبدیلی اپنے آپ پہ کیسے آئی؟ اللہ says in the Quran, سورہ صف, آیہ نمبر 2, یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. یا ایمان والو, وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں؟ اسی لیے بات دل تک پہنچانی اسی صورت میں طاقتور ہو سکتی ہے جب تک آپ وہ عمل خود نہیں کرتے. تو پھر واپس چلتے ہیں کہ یہ جو آج کا ٹاپک دیا گیا ڈاوری کا, کہ ہم نے باتیں تو بڑی بڑی کی, اس سے سیکھا کیا ہے؟ چلیں باقی لوگوں کو تو نہیں پتا, میں نے خود سے یہاں سے کیا سیکھا. میں عزم کر کے جاتا ہوں میں ڈاوری نہیں لینی, میں ڈاوری نہیں لینی, میں ڈاوری نہیں لینی. ہو گیا عزم, پھر یہی چیز اپنے بچوں تک ٹرانسفر کرنی ہے. اسی لیے یہ ٹاپکس دیے جا رہے ہیں. اینڈ وی آر ناٹ اسپیکنگ انگلش لینگویج ایز فار ایز my turn is concerned. I'm not at all supposed to speak English language at the moment. I'm not teaching you English language, mind you, at the beginning, I must say here. I'm here to discuss a very beautiful topic so that we can have a very beautiful life. And we should know the real purpose of our life. اس کے لیے ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں. ہم اکٹھے ہوئے یا نہیں, میں یہاں پہ اس لیے آیا. Now we have been given a code of life in the form of Quran and Sunnah, alhamdulillah. Now, I will inshallah prove without the teachings of Islam
without good things, that this particular thing is not at all good for anyone, kisi ke liye bhi achhi nahi. And then we shall see what our deen says about it. ہم یہ دیکھیں گے کہ دین ہمارا اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. I request everyone to take down the questions. If you have questions during my speech, you can write down. And it is extremely important, or these are the ways or the etiquettes of a presentation. لکھ لیجئے, you will be given the opportunity to have questions in the end. Okay, so that we can have, جاتی دفعہ ہم ایک چیز لے کر جائیں. Yes, this was the thing I actually wanted to tell the audience. This was the thing I actually wanted to convince or tell people of ELC or other institutes, right? EGO, ایگو. کہاں ہے آپ کی ایگو؟ میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی, الرجال قوامون علی النساء. مردوں کو عورت پہ فضیلت ہے, مرد عورت پہ حکمران ہے. اس بیچاری کا قصور یہ ہے کہ اس کو عورت بنایا گیا. اس بیچاری کی عظمت کا آپ کو پتہ نہیں. النکاح من سنتی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح میری سنت ہے. جہیز ہو یا نہ ہو تو نکاح نہیں ہوئے تھے. مہر پہ فورس کیا گیا. قرآن مہر پہ فورس کرتا ہے. قرآن کہتا ہے مہر ان کو جلد سے جلد دے دینا چاہیے. جب پراپرٹی آپ کے گھر کی ہے تو تیسرا حصہ اس کے باپ کی زندگی میں اس کو دے دو. عورت کو اپنا آپ سنبھالنا پڑے گا. یہ کیوں نہیں سنبھالتی اپنا آپ؟ کیا مسئلہ کیا ہے ان کو؟ کون سی چیز ان کے پاس نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ 75% ووٹ جو ہے ان پہ جاتا ہے. کیوں ماری پھرتی؟ کیوں دنیاوی تعلیم ان کے لیے ضروری ہے؟ کیوں یہ ڈاکٹرز نہیں بنتی ہیں؟ کیوں یہ ٹیچرز نہیں بنتی ہیں؟ ان کو انجینئر بننے کی کیا ضرورت پڑی ہوئی؟ In my speak, I will be talking about the definition. The definition is pretty clear. I won't take more time. The background of dowry. اس کا میں بیک گراؤنڈ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کہاں سے آئی ہے, بلکہ آپ لوگ جانتے ہیں. Marriage and demerits of dowry. جہیز اور دہیز کے فائدے اور نقصانات بھی ہم ڈسکس کریں گے. Then we shall discuss dowry in Islam. اسلام کیا کہتا ہے اس چیز کے بارے میں. Then we have suggestions, and in the end, if you give me the opportunity to have question answered, inshallah we shall have this. Before I say anything, میں کچھ بھی کہوں, کیونکہ ایک خوبصورت چیز جب سامنے آتی تو رہا نہیں جاتا اس چیز کے بارے میں. Can you ever think, کیا آپ سوچ سکتے ہیں, کیا آپ سوچ سکتے ہیں, نہیں کڑیو, کیا آپ سوچ سکتے ہیں جس چیز کا ہم ریفرنس دے رہے ہیں, پھر میں کہہ رہا ہوں, کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کوڈ آف لائف معاشرے کی تباہی کا باعث بنے گا؟ نعوذ باللہ. کیا ہم سوچ سکتے ہیں؟ تو پھر اس کو کیوں اس میں کوٹ کر رہا؟ کون سا ایسا اسلام کی کوئی ایسی ٹیچنگ ہے جو معاشرے کی ڈسٹرکشن کے لیے تھی؟ And you're quoting Islam here. Islam says this, Islam says this, Islam allows this. نعوذ باللہ من ذالک. اسی لیے سمجھیے کہ جس ہستی نے اس دنیا کو بنایا, کیا وہ ایسی بات کر سکتا ہے جس سے اس معاشرے میں ڈسٹرکشن ہو؟ Not at all. آئیے چلیے, ڈاوری کیا ہے؟ آپ نے بھی بتایا کہ وہ موویبل, ٹچیبل, انٹچیبل ایسی چیزیں خاص طور پر شادی کے وقت جو تھی کو بیچاری کو دی جاتی ہیں, in the form of electronics, in the form of home appliances, in the form of bedding, etc., cushions, etc. یہ بزرگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک جو ڈاوری کی سب سے لازمی چیز ہوتی ہے, جس کو میرے دور میں بھی ڈسکس کیا گیا, آپ بھی اس سے ایگری کریں گے, اس کو کہتے تھے نان کی چھک. وہ کی شاہ ہے جی, نان کی چھک. کیا ہوتی ہے وہ؟ اور نان کی چھک بھی بنائیں جے کہ نہیں؟ وہ شاید کہتے ہیں نان کی چھک دے وچ اسی اپنی کڑی نو ڈبل بر دی رضائی دیتی, ڈبل بیڈ کی رضائی وہ دیتے تھے. شنیل دا کور ہوندا سی, مامسا ملے جا کے وہ روم پراندے سن, دادی پردادی انہوں نگاندی سی,
है मेरी धी दी, खेस कट्ठे हो रहे हैं। आगे चल के हम देखते हैं, मैं आपका टाइम थोड़ा लूँगा, प्लीज़ 30-40 मिनट्स मुझे भी दीजिएगा अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने। साढ़े तो हो गए थे ना जोड़े क्यों होने, ध्यान करो। अब इसका बैकग्राउंड देखते हैं, वो क्या था। चूँकि we were living together with Indian subcontinent, the people there. Qaid said, our tradition is different, customs are different, we cannot live any longer with Hindus. हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमारे रस्म व रवाज अलग है। अच्छा, वो क्या करते थे जब शादियां होती थी? उनके मजहब में हो या ना हो, आई डोंट नो मच अबाउट इट, शादी जब होती तो जो कुछ भी कुड़ी को देना होता था वो दे देते कि चलो निकल, हूँ तेरा हिस्सा पीछे कोई नहीं। इन एनी फॉर्म, मटीरियल फॉर्म में, पैसों की शक्ल में, लैंड फॉर्म में, किसी फॉर्म में भी सब कुछ उसका बना के उसको तोड़ देते थे घर से कि अब तुम्हारा पीछे कोई हिस्सा नहीं है। वही चीज़ें अभी तक यहाँ पे चलती आ रही। योर ओरिजिन इज देयर, मक्का मदीना, आपका ओरिजिन तो वो है। वो क्या कहता था? हैव यू एवर थॉट ऑफ इट? कभी इस चीज़ के बारे में सोचा? हम नहीं सोचते। हमारा तेल, मेहंदी, उबटन, वलीमा, ढोलकी, मंगनी, पता नहीं क्या क्या आजकल आ चुका है, कहाँ से लिया? कायद अस्वस्थ दे के गया सी तो पाकिस्तान, उसने कहा कि हमारे कस्टम्स एक जैसे नहीं हैं, our traditions are different, we need to have another separate land in which there will be the supremacy of Almighty Allah, His laws, अल्लाह के कानून की supremacy होगी। कहाँ है supremacy? उसने कहा कि सेपरेट नेशन होनी चाहिए। किसके लिए होनी चाहिए? सेपरेट नेशन होने के बावजूद हम तेल, मंगनी, निकाह वगैरह 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 करना शुरू कर देते। दुख दे रहे हो अपने बुजुर्गों को, इन दोनों बुजुर्गों को दुख नहीं दे रहे। अगर वो आ जाएंगे तो क्या करेंगे? वो कहेंगे कि पाकिस्तान देता है अस्वस्थ है। आगे चलिए, हम मेरिट्स इसके देखते हैं क्या है। इसके मेरिट्स भी हैं। वी डू नॉट नलिफाई, वी डू नॉट नेग्लेक्ट द इंपॉर्टेंस ऑफ डाउरी। हम इसकी अहमियत को पीछे नहीं डाल रहे हैं, इसकी अहमियत है। लेकिन देखिए, अगर इसकी अहमियत है, मेरिट्स हैं, तो डीमेरिट्स इसके ज़्यादा हैं। पहला मेरिट क्या है कि जो बेचारा गरीब जो हस्बैंड है उसका बड़ा फ़ायदा हो जाता है। जो इन लॉज गरीब होते हैं उनका बड़ा फ़ायदा हो जाता है। इनके पास फ्रिज नहीं होती, वो आ जाती, ठंडा पानी है मेरी धी ला के आई, वड्डी नून में क्या हिल हो रही, कूलर ला के। दादे परदादों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती। तो गरीब हस्बैंड जड़ा बेचारा चटाई ते सोंदा रहा, उन्हें बेड मिल जाता, कंफर्ट होती। पक्खा नहीं होता, उसको पक्खा मिल जाता। ये मेरिट्स हैं। लेकिन डीमेरिट्स देखिएगा कि क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये ताकत रखती है, ये डाउरी, वो है ये जो दुल्हन होती है उसके लिए सिक्योरिटी हो जाती है। वो जब अपना जहेज लेकर आती है तो ये समझती है कि मैं बत्ती बोर दी नाल को बंदूक लान दी, मैं सेंटा भी लान दा। Honestly speaking, I have experienced it, I have seen this, I have served this in the society, that a girl having a lot of dowry with her has secure, वो तलाक दे देती है, तेरे सारा कुछ ही टूट जाना। उसको कोई बात नहीं करता है, क्योंकि वो डबल बार दी फ्रिज जो भी लैके आई होंगी, 2 दरवाजे आंदी, बेड भी चला जाएगा, फ्रिज भी चली जाएगी, एयर कंडीशनिंग भी चली जाएगी, तो मुंडा तो मेरा अगे करदा कख नहीं। तो फिर ही बिकम्स हैंड पैक्ड, वो क्या इसको उर्दू में बोलते हैं, जोरू का गुलाम बन जाता है। क्योंकि उसकी तो अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, सारी की सारी प्रॉपर्टी मलका मोहतरमा लेके आई होती। हाजिर जनाब, आ जनाब, बेहतर है। बच्चों को स्कूल से लेके आया, मैं ला के आया, नहीं ला के आया। हाँ जी, पानी फ्रिज, जी मैं फ्रिज ले आती तो पानी ला के। अगर लड़ाई होगी, सिक्योरिटी उसकी है, तो वो क्या कहेगी, उठो मेरे बेड से, वड्डा आया टाई ला के, की दिता ही तेरे प्यो ने मैनू। वो गिनवाती है, वो कहता चुप हो जाता बेचारा, चुप कर जा सही। जरा मेरी माल दी तरफों जेवर है, वापस कर मैनू, करना है तो बिजनेस रख अपनी है चीची वाली अंगूठी जिहड़ी तेरी मां ने पाई सी मैनू। सिक्योरिटी दे, relaxation for bride while using her property,
اور جو کڑی اپنی پراپرٹی لے کر آئی ہوتی ہے وہ بڑے فخر سے یوز کرتی ہے، میری واشنگ مشین، میرا صوفہ ہے. وہ اپنی نان کو اپنی دوسری ان لاز میں آتی ہیں ان کو استعمال کرنے نہیں دیتی. اور باقی جتنے بھی گھر والے لوگ ہوتے ہیں وہ بیچاری ڈرتے ہیں، اے وڈی بھرجائی دی ہے برتن نہ ٹوٹ دیں. ایسا ہوتا ہے، ایسا ہے. اندازہ کیجیے، think for a while، کہ ایک عورت کو گھر میں لے کر آ رہے ہیں اور ہم اسی سے ڈر رہے ہوتے ہیں. کیوں ڈر رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنے ساتھ پوری فوج لے کر آئی ہوتی ہے، کارتوس بھی لے کے آئی ہوں نا. بلکہ وہ پرانے زمانے کے جب وہ کھیلتی تھی کوکلا شٹاپو، کچھ بھی اگر وہ بندہ کرے گا نا، کوکلا شٹاپو جو میرا آتی آئی ٹکا کے اس کو مارے. تو یہ سب کچھ کس نے سوچا؟ ہم نے. وی گیو دیم دا پلیٹ فارم. ہم نے ان کو سیکیورٹی دی. ہاں اینو فلانی چیز دے دیں گے نا تیری ساس چپ ہو جائے گی، اینو فلانی چیز دے دیں گے نا تا سورا اینو کچھ بھی نہیں کہے گا. Isn't this the case in our society؟ ہم کس دشا کی طرف چل رہے ہیں؟ اور کیا ہوتا ہے؟ اور میرڈ کے ہیلپ فار چلڈرن ان دا فیوچر. اب جب بیاہ ہو گیا ہے تو وہ عورت کیا کرتی ہے؟ اپنی نان کی چھک یوز نہیں کرتی، اپنے جڑے کھیس لے کے آئی ہوں بابا جی وہ بھی استعمال نہیں کرتی. کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ وہی چیزیں اس نے اپنی کڑی کو دینی ہوتی. اور وڈا ہار وہ بھی ایک اسپیشل نام ہے، اس کا پتہ نہیں کیا نام ہے، چاند ہار، چنن ہار لے کے آئی ہونی بچائی، وہ بھی یوز نہیں کرتی ہے. اے میں اپنی کڑیاں نو دینی، اینو میں توڑ کے تے کڑے بنا کے انہوں میں دینے. وہی آپ نے ہندی موویز میں بھی دیکھا ہوگا، سلمان خان کو اکثر دوسری فلموں میں کہ نس کے جدوں بیاہ کرتے ہیں، اے میری ماں نے دیتا ہی کہ اپنی نو پانے نے، وہ بھی کروں زیور لے کے آئی ہوں نام. They exchange their property. Think for a while. یہ ہماری سوسائٹی کا حال ہے کہ وہی چیزیں ٹرانسفر ہوتے ہوتے وہ کہتے ہیں کہ اے تو میری دادی دے ویلے دے کھیس نے، اے پردادی دے ویلے دی نان کی چھکے ابھی تک استعمال نہیں ہوئی. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا پاسپورٹ ہے جو ہماری بچی کی ہیلپ کرے گا. اس سے ہٹ کے بھی شاید میرٹس اس کے ہوں، لیکن وقت کم ہونے کی وجہ سے میں زیادہ نہیں کر پایا. I want you to be emotional, extremely emotional. And we are living here in Pakistan. We have our brothers and sisters. We have daughters. ہماری مائیں بیٹیاں بھی ہیں. اس قرض کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، گواہی دیں گے بیٹیوں کی شادیوں میں ڈیلے نہیں ہے. یس نو؟ شادیوں میں ڈیلے ہے. کن کی وجہ سے ہے؟ کس کو شرم کرنی چاہیے؟ دونوں کو. دونوں کو. کیوں؟ کیونکہ آپ نے یہ سمجھ لیا کہ یہ پراپرٹی آپ کی اگلی زندگی میں جا کے آپ کی ہیلپ کرے گی. یو آر مسٹیکن. آپ نے یہ سمجھ لیا کہ جو پراپرٹی 3 یا 4 لاکھ کی آئے گی وہ آپ کے لیے ساری عمر کے لیے ہوگی. یو آر مسٹیکن. ہمیں شرم نہیں آتی بیٹیوں کی شادیوں کو ڈیلے کرتے ہوئے صرف اس پرپس کے لیے کہ ان کو فریج ہے نہیں، ان کو واشنگ مشین نہیں ہے، ان کو ٹی وی ہے نہیں، اینڈ یو ڈیلیئنگ دیئر میرجز. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو. کون سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو؟ کیا فرمان ہے کہ شادیاں جلدی کیا کرو. شادی کا کیا لینا دینا بزنس سے؟ شادی کا کیا لینا دینا جہیز سے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو اتنے صحابہ تھے کہ بیاہ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دس دے بھی نہیں سن. It's not very important. Marriage is not very important. ہمارے لیے بیاہ ہی سارا کچھ. Marriage is not life. Is it? No. It is a part of life. یہ تو زندگی کا حصہ ہے. ہم کہتے ہیں یہی زندگی میری. بڈھی چنگی آ جائے نال چنگی شامل لائے بس زندگی گزر گئی. وہ بھی کہنا بندہ چنگا لب جائے، گھر چنگا لب جائے، گڈی چنگی لب جائے، زندگی گزر جائے. اس مقصد کے لیے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، اس مقصد کے لیے عورتوں کو بوڑھا کرتے جا رہے ہو. پھر ہوتا کیا ہے جب ان کی شادی نہیں ہوتی؟ او دیکھو بیچاری انہوں کیوں ہے کاتی ٹینشن بیچاری لگ.
کی ہو گیا نو نہیں کڑیے. They become mentally affected. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ جس عورت کی بارات اس کے گھر سے چلی جائے اس کا حال کیا ہوگا. وہ بڑی اچھی ویڈیو بچے نے دکھائی. That you're selling your wife, اپنی بیوی کو بیچ رہے ہیں. پیرنٹس اپنی بیوی بچی کو بیچ رہے ہیں. Your property. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دنیا بہترین متاع ہے اور اس کی بہترین متاع عورت ہے. عورت عورت عورت. اور کدی اپنا حال ویکھیا جے جنانی نہ ہوئے تے اے ٹائیاں تے اے ہیئر سٹائل تے اے خوشبوواں تے اے بیلٹاں اے کادے واسطے. انہوں نے سویرے ڈب روٹی چاہیے تو انہوں سویرے پرونٹھا چاہیے. راتی خبرناک ویکھ کے تو سو جانا. تے ایم اے بی اے تے ٹی اے تے سی اے تے ڈی اے. سائیکل تے بھی ڈب روٹی آ جانی ہے تے سوئفٹ تے بھی آ جانی ہے. دماغ پیپل بیکم فنیٹک. ہم کس طرف چاہ رہے ہیں؟ اس بیچاری کا کیا حال؟ شی از گوئنگ ٹو بی یور لائف پارٹنر. You're playing on both the ends. آپ پچ کے اوپر ایک طرف وہ کھیل رہی ہے ایک طرف وہ آپ کھیل رہے. دوسرے اینڈ پہ اگر وہ نہیں کھیلے گی تو آپ زیادہ لمبی باری نہیں کھیل پائیں گے. She is actually supporting you. You are actually supporting her. حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی میں سے ہی نکلی تھی حضرت آدم حوا علیہ السلام تاکہ دونوں خوش رہ سکیں, اللہ کی عبادت کر سکیں, اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو فالو کر سکیں. یا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے دنیا بنائی ہی ان کے وواہ کے لیے گئی تھی؟ Is this the case? بولیے نو. انی جاعل فی الارض خلیفہ. میں دنیا میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام خلیفہ بن کے دنیا میں آئے. کس لیے؟ اللہ کے قانون کی سپریمیسی کے لیے, اللہ کے قانون کو فالو کرنے کے لیے, اللہ کے قانون کو لاگو کرنے کے لیے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. دین کو قائم کرنے کے لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی اللہ کے قانون کو فالو کرنے کے لیے, اس کی سپریمیسی کے لیے. ہم اس بیچاری دا بیڑا غرق کیتا. آدھا گھنٹہ پہلے روزہ کھول لیندی. Think for a while. They are going to be the mother of your children, spreading a prostitution. پھر کیا ہوتا ہے کہ اپنا جہیز اکٹھا کرنے کے لیے اس طرح کے رستے اختیار کرتے ہیں. اپنے والدین کو دیکھتی ہیں تو ترس آتا ہے انہیں. We men putting burden on them. اور کیا ہوتا ہے کہ جب بیچاریوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہوتی ہیں تو دماغی مریضہ بنتی ہیں, غلط قسم کے شعبے استعمال کرتی ہیں پیسے کمانے کے لیے. اور جب ایک ایسا وقت آتا ہے کہ شادی نہیں ہو رہی ہوتی ہے تو کیا کرتی ہے؟ آتما ہتیا, سوسائڈ. ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کی فوٹو بنا کے لا کے, ہماری سسٹرز نہیں, ہماری ڈاٹرز اللہ نے نہیں دینی ہے. کیا تیاری ان کی, کیا تیاری ہے؟ تھوڑا سا سوچیے, آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے نقصان اور کیا ہیں. ڈیمیرٹس آف ڈاوری, برڈن آن پیرنٹس. یہ بیچاری دیکھو کونے میں لائٹ اتنی صحیح نہیں ہے, اپنی کڑی دا جہیز تیار کر رہی ہے سلائی دے نال. والدین کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے عورت کو جنم دیا جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین متاع کہا. ہم نے ان کے لیے پریشانی بنا دی. آپ مجھے بتائیے, بزرگ بھی یہاں پر موجود ہیں, مجھے بتائیے کہ ہم لڑکا کیوں مانگتے ہیں؟ کیا نبی نے کہا؟ بولیے. اپنے پاس مائک بھی رکھیے. ہم لڑکا کیوں مانگتے ہیں؟ اللہ تنو منڈا دوے. معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ لڑکا جو ہے نا کمانے والا ہوگا, وہ گھر کا یہ کفیل ہوگا. ہاں, ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ وہ کما کے کچھ 4 پیسے گھر لے کے آئے گا. ہم لڑکی کیوں نہیں مانگتے؟ کیوں جی؟
ہم لڑکی اس لیے نہیں مانگتے کہ لڑکی جب آ جائے گی تو پہلے دن سے اس کا جہیز بننا شروع ہوگا. کس نے برڈن بنایا؟ آپ کے دین نے. آپ کا دین تو آپ کو آسانیاں دیتا ہے. Your deen is giving you, facilitating you. Mind you, facilitating you. کون سی ایسی شک ہے دین کی جو مشکل میں ڈال؟ دین میں کوئی مشکل نہیں. دین میں آرام ہی آرام ہے, آرام ہی آرام ہے, آرام ہی آرام ہے. آئیے تو صحیح اس میں. لیکن جب ہم اس کو چھوڑیں گے, معاشرے میں برڈن. آپ کے اپنے والدین کا حال دیکھیے. آپ نے بھی والد بننا ہے, آپ نے بھی والدہ بننا ہے. اگر آپ کے گھر میں بچی آ گئی تو جس چیز کی پروموشن ہم اس معاشرے میں کر رہے ہیں, کیا بنے گا اس بیچاری کا؟ اپنی بچیوں کو پڑھاتے کیوں؟ عورتوں کو کیوں پڑھاتے ہیں بتائیے؟ نیڑے بیٹھ گیا بیچارہ نا, کہنا میں نے میرے لیے ویکل لگ کے. ہاں جی, عورتوں کو کیوں پڑھاتے ہیں؟ کیوں ایجوکیشن دینے کے لیے نا. ان کو اس لیے پڑھاتے ہیں تاکہ انہوں دا فیوچر چنگا. وٹ ڈو یو مین بائی فیوچر چنگا ہو جائے؟ تاکہ انہوں دا کتے چنگی جگہ بیاہ ہو جائے. ایسے ہی ہے نا. اگر چنگی جگہ بیاہ ہونے کی گارنٹی ہو تو کون پڑھے؟ ایف اے کرنے کے بعد جب منگنی ہو جاتی ہے, 2 سال بیاہ نہیں ہوں تو 2 سال کو پورا کرنے کے لیے کہندی چلو میں BA کر لاں. BA نہیں ہوا, منڈے کا ویزا نہیں پہ لگتا, اور منڈے کا کام ہی نہیں پہ لگتا. وہ کہنا 2 سال اور الیگل رہنا نا, اتنے کاغذ بنیں گے تو بیاہ ہوئے گا. وہ بیچاری پھر MA والے پاسے ٹرتی. جہاں ٹی وی انہیں لیا ہوں وہ پرانا پچھلے ماڈل کا چلا جاتا, اور گرارا انہیں لیا ہوں وہ بھی اولڈ فیشن ہو جاتا. سارا کچھ اولڈ فیشن. ہم اس معاشرے کو برڈنائزڈ کر رہے ہیں. ہم سے مراد یہ والا ڈپارٹمنٹ, ہم سے مراد یہ والا ڈپارٹمنٹ بھی. کیونکہ کیوں کمزوری سمجھتے ہیں ہم؟ I can fight with my own hands. میں اپنے ہاتھوں کے ساتھ جنگ لڑ سکتا ہوں. مجھے فریج کی ضرورت نہیں ہے, مجھے ٹی وی کی ضرورت نہیں. I have deen. I have the power of education with me. She is going to build your house. You are going to protect her. جتنے قوانین اور جتنی سہولت عورتوں کو ہمارے دین نے دیے, کسی بھی دین نے نہیں دی. اور کیا ہوتا ہے؟ یہ نئی چیز مارکیٹ میں نے دیکھی. ہاں جی, کہ اب جہیز کو اتنا آسان کر دیا گیا ہے کہ کھوکھے والا بھی اپنی بچی کو جہیز دے سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جہیز پیکج مارکیٹ میں موجود ہیں. انسٹالمنٹس پہ آپ اپنی بچی کو چیزیں لے کے دے سکتے ہیں. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ اس میں انٹرسٹ کی پروموشن ہے, اور اس میں ڈاوری کی پروموشن ہے کہ ڈاوری دینا بہنا اوکھا نہیں رہا ہے. یس, اٹس پروموٹنگ. یہ پروموشن ہے ڈاوری کی, کوئی ایسی گال نہیں. ہم آپ کو گناہ کرنے کے طریقے بتاتے ہیں, اولی اولی کر کے کر لو. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے, ویلکم 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 ویلکم. یہ چیز معاشرے میں شادی پیکج چل رہا ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ ڈی میرٹ, ڈس آن آف اے گروم اینڈ گرومز فیملی. یہاں پہ اصل بات کرنے والی وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمیں شرم آتی ہے. EGO, ایگو. کہاں ہے آپ کی ایگو؟ Are you wearing your own shirt? اپنی شرٹ پہنے ہوئے آپ کو اس پہ گرو ہے, ہمت طاقت ہے؟ اگر بیگم کہے کہ میری شرٹ واپس کر تو کنج گھر جاؤ گے. You have your ego. This is hurting your ego. The bed on which you are sleeping is not yours. کسی وقت بھی ٹھڈا مار سکتی ہے. The dressing table you're using is not yours. تو تہاڈا ہے ہی نہیں. The perfumes, نان کی چک, the pillows, the cloak, everything, case etc, quilt etc is not yours. یہ ایگو ہے آپ کی. ولیمے والے دن پڑھا ہونا چلا چلیے نا. ہاں جی, where is your ego now? جی, آپ کے محلے میں جب پتہ چلے گا کہ پورے کا پورا ٹرک آ رہا ہے آپ کی بیگم کا, ہونے والی بیگم کا, آپ کے والدین پہ کیا اثر پڑے گا؟ وہی دیا ہے تیرے منڈے دی کڑی دا جہیز آ رہا ہے. ایکسکیوز می سر اگر وہ جہیز بیگم کا ہوگا تو وہ ہسبینڈ کس کا ہوگا؟
वो कहेगी कि उठो यहाँ से, ये मेरा बेड है, तो वो क्या कहेगा, मैं हस्बैंड किसका हूँ? अगर ये तेरा बेड है तो मैं हस्बैंड किसका हूँ? अगर तेरा बेड है तो मैं भी तो तेरा मन। बिल्कुल नहीं, उस तो वो प्रॉपर्टी उसकी नहीं है, क्योंकि हस्बैंड को उस तरह से खरीदा नहीं गया है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि वो सारी चीज़ें जहेज़ में लेके आ सकती है, तो क्या साथ अपने हस्बैंड नहीं ला सकती? और मैं कि अपने हस्बैंड के अंदर बोझ पाना, मैं नाल भी लाएंगे। लेकिन सर ये तो एथिकली और मॉरली ये चीज़ें रियलाइज करनी चाहिए ना ब्राइड को। एथिकली, मॉरली, इधरली उधरली हर तरह से रियलाइज करना चाहिए। मैं आपकी ईगो को जगा रहा हूँ। मैंने कुरान पाक की एक आयत पढ़ी, अर्रिजालु कव्वमूना अलन निसा, मर्दों को औरत पे फजीलत है, मर्द औरत पे हुक्मरान है। मैंने शुरू में आयत में उसको कोट करता हूँ अभी दोबारा से। कैसे हुक्मरान है? This is the responsibility of a man, whether he's a father, brother or husband. This is the responsibility of them to look after them. जब अपने घर में होती है तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बाप की। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? भाई की। जब वो रुखसत होती है तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उसके बंदे की। जब उसका बंदा नहीं होता तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके बेटे की। औरत अपने आप में तो कुछ नहीं है, औरत तो घर को बनाने वाली है। आपने औरत को इतना ज्यादा उसके ऊपर बोझ डाल दिया, उसको अपना सुपरवाइजर बना दिया, तो आप कानून के खिलाफ चल रहे हैं, आपका कुरान के खिलाफ चल रहे हैं। डिसऑनर हमारे लिए होनी चाहिए, लेकिन वी डोंट फील, लेकिन हम फील नहीं करते। आगे चलिए। कंपटीशन अमंग सिस्टर इन लॉज। देखिए, जो 3-4 भाई या 5 भाई, ये पॉइंट तो ज्यादा नहीं करना है, 3-4 भाई जो हैं उनकी बेगमात जब घर में होती है तो कंपटीशन चलता है। वो अपने जहेज चला के आई, वो अपने जहेज चला की, कंपटीशन चलता है। तो क्या ये चीज़ आपको दीनी फ़राइज़ से हटा नहीं रही कि आपकी बेगमात घर में लड़ाइयाँ कर रही कि ओदी रज़ाई दी, मेरी रज़ाई मालें दी? ऐसे नहीं हो रहा। फिर जो बंदे बेचारे घर आते हैं वो पहले ही परेशान ने कि इस्तीफा नहीं पे देंदा, इन्होंने अगों जाके और परेशान कर दिया। की होया? मैं तो सोचे है अज उन्हें दे देगा इस्तीफा, पर अज भी नहीं दिता। वो अगों लैके बैठी होंगी है, आंदी है तो इंज दी, तो इंज दी, तो इंज दी। ओके, अच्छा मैं धरना ही तो रहिंदा तो चंगा सी। ऐसा है कंपटीशन। और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये आप वाली बात, टॉन्टिंग ऑन इनकम्प्लीट और लेस एक्सपेंसिव डाउरी आइटम्स। ऐसा है कि अगर वो कुछ कम कीमत के सस्ती चीज़ें अपनी डाउरी में लेकर आती है, एक्सपेंसिव नहीं होती हैं, तो उसको टॉन्ट किया जाता है। हाँ लैके आई, मैं क्या सी जड़ा हायर दी मशीन लैके आई तो डॉलर्स की लै आई, मैं किसी नाल स्पिनर भी होना चाहिए तो हाली मशीन लै आई। स्पिनर तो बैन लग गया, उन्होंने कितों लैके आई? वो बेचारी रो रही। फरमाइशे जहेज की खातिर जो किसी को लहू रुलाते हैं, जाने वो जालिम कैसे गैरतमंद कहलाते हैं। हम लोग फरमाइश कर रहे हैं, हमारे वालिदैन फरमाइश कर रहे होते हैं जब हम काम पे गए होते हैं, पीछे से उसको टॉन्ट किया जाता है कि तू लाके किए आई है। उस बेचारी का कसूर ये है कि उसको औरत बनाया गया है। उस बेचारी की अजमत का आपको पता नहीं है, जिसके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 75% उसका नंबर दिए हैं कि तेरी सिला रहमी की हकदार तेरी माँ है, तेरी माँ है, तेरी माँ है। उसको जलील और रुस्वा कर रहे हो अपनी सोसाइटी में, उसका बेड़ा गर्क करके रख दिया हुआ है, खून के आंसू उसको रुला रहे हो, नाल रोटी पकांदी बेचारी पी ते नाल पिछों गल्लां सुनदी है पी। ये इज्जत दी है मेरे सर के ताज, ये मुझे इज्जत दी है मेरे सर के ताज। मैं अपनी माँ, अपना बाप, अपना भाई, अपनी बहन, अपनी परजाई, अपनी ननान, अपना कार-बार, अपनी सहेलियां छोड़ के किसके लिए आई? शहजादे सलीम वास्ते आई। उसके लिए नहीं आती है वो, किसके लिए आई? आप लोगों के लिए आई। तो नाल सारियां घर दियां शामा भी लैके आए। है वो वाला शहजादा है जिन्हें लोगों ने पैसे देने में।
ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਖਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸ਼हजादा है, या जिन्होंने 2-3 बंदे साथ रखे होते हैं, हाँ मेरा शहजादा है, ये वो वाला शहजादा है। हंसने की नहीं, रोने वाली बात है। क्या आप अपनी माँ बाप को छोड़ सकते हो अपनी बीवी के लिए? हाँ छोड़ सकते हैं, वो जड़े नस के जाने तो चट के जाने और की कर देने। बोलिए कैन यू सैक्रिफाइस? वो सैक्रिफाइस करती है, आपको पहले अपने माँ बाप की खिदमत करती है, बहन भाइयों की खिदमत करती है, फिर जाके आपकी खिदमत करती है। एक रोटी पकानी पै जाए तो पता चल जाए की होंदा, एक चाय का कप पकाना पै जाए तो आपको पता चले क्या होता है क्या नहीं। परौने आ जानते उनका रोजा खुलवाना पड़ जाए तो आपको पता चले क्या होता है, क्योंकि आप तो किंग हैं, यू आर द किंग ऑफ योर फैमिली। यू गो होम, खबरदार पेश किया जाए मेरी बेगम को, जी हुजूर शरबत लाया जाए, जी हुजूर लेकर आए, छोटा किधर है, लाओ जनाब, बड्डा किधर है, लाओ जनाब। She is your servant. Property, cold water from the fridge that is not yours, from the machine that is not yours. You're sitting on a couch which is not yours. What are you proud of? किस चीज का गर्व है आपको? रोने वाली बात है। मैं अगर मुझे मौका मिले, अगर इस कानून को मैं डंडे मारूं, जो जहेज ले मैं उसको डंडे मारूं, जो अपनी बेगम को किसी किस्म की फरमाइश करे मैं उसको डंडे मारूं, उसकी ईगो को झंझोड़ूं कि मर्द नाम की चीज तुम्हारे में नहीं है, नहीं should die, better die, मर जाओ। चुल्लू भर पानी में नहीं, वो भी बहुत ज्यादा होगा आपके लिए, वैसे ही मर जाओ। ईगो, कहां है आपकी ईगो? मैंने कुरान पाक की एक आयत पढ़ी, अर्रिजालु कव्वमूना अलन निसा, मर्दों को औरत पे फजीलत है, मर्द औरत पे हुक्मरान है। उस बेचारी का कसूर यह है कि उसको औरत बनाया गया, उस बेचारी की अजमत का आपको पता नहीं। निकाह मिन सुन्नती, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, निकाह मेरी सुन्नत है, जहेज हो या ना हो तो निकाह नहीं हुए थे। महर पे फोर्स किया गया, कुरान महर पे फोर्स करता है। कुरान कहता है महर उनको जल्द से जल्द दे देना चाहिए। जब प्रॉपर्टी आपके घर की है तो 3 हिस्सा उसके बाप की जिंदगी में उसको दे। औरत को अपना आप संभालना पड़ेगा। ये क्यों नहीं संभालती अपना आप? क्या मसला क्या है इनको? कौन सी चीज इनके पास नहीं है? अल्लाह ताला कहता है कि 75% वोट जो है इन पे जाता है। क्यों मारी मारी फिरती? क्यों दुनियावी तालीम इनके लिए जरूरी है? क्यों ये डॉक्टर्स नहीं बनती हैं? क्यों ये टीचर्स नहीं बनती हैं? इनको इंजीनियर बनने की क्या जरूरत पड़ी हुई? नॉन मुस्लिम हेजिटेटिंग टू एम्ब्रेस इस्लाम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरे मज़ाहिब में क्या होता है, जैसे मैंने हिंदू की बात की है कि आदि जो उसको शादी के वक्त ही उसको तोड़ दिया जाता है कि उन तेरा थे कोई हिस्सा नहीं। अंग्रेज माशरे में, क्रिश्चियनिटी में क्या होता है कि आप अपनी बेगम को तलाक नहीं दे सकते। यू कैन डिवोर्स योर वाइफ। व्हाट इज द रीजन? बिकॉज व्हेन यू डिवोर्स योर वाइफ, हाफ ऑफ योर प्रॉपर्टी शुड बी गिवन टू योर वाइफ। आधी जायदाद आपको अपनी बेगम के नाम करना पड़ती है। And that is the reason non-Muslim women, girls, etc., they are converting to Islam, because Islam is giving them property, security, honor, satisfaction. On the top of it, a very beautiful family system. आपके दीन में आएंगे, जिसका फर्ज है आपको तबलीग करना, क्या तबलीग करोगे जाके अमेरिका अफ्रीका? कि दीन इस्लाम में आ जाओ, पूछेंगे क्यों, क्या है दीन में? दीन में आओगी ना, तुम जब दीन में आओगे ना तो तुम्हें जो है ना फ्रिज भी लानी पड़ेगी, तो ठुड्डे मारेगी आपको। कि दीन इस्लाम ने तो हमारी जिंदगियों को आसान करने के लिए लागू किया गया था, हमने इसको मुश्किल किया। वी हैव फैब्रिकेटेड इट। नॉन मुस्लिम आपके दीन में नहीं आएंगी। अब हम चलते हैं इस्लाम की तरफ, दीन इस्लाम की तरफ। कौन सी कोटेशन आपने पढ़ी है जिसमें यह कहा गया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को कुछ चीज़ें घर की दी? हाँ दी।
جائیے جا کے پڑھیے ہسٹری. اس ہسٹری میں کیا ہے؟ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا گیا کہ شادی ہونی ہے، تیرے پاس کچھ ہے؟ اس کے گواہ ہوں گے وہ ماسٹر خالد. انہوں نے کہا میرے پاس تو کوئی پراپرٹی، کوئی بنگلہ جائیداد نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ریمائنڈ کرواتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ تمہارے پاس ایک زرع ہوتی تھی، جاؤ اس کو بیچو. وہ گئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس. عثمان غنی ان کو ویسے بھی رضی اللہ عنہ پیسے دے سکتے تھے، لیکن علی کی ایگو کو سامنے رکھتے ہوئے وہ زرع خریدی. if I'm not wrong. اس کے جو پیسے ملے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کے دیے. کس کے پیسے؟ زرع کے پیسے اور دلہا کے پیسے. اس سے گھر کی چند چیزیں اور جائے نماز وغیرہ خریدا گیا کیونکہ ان کے لیے وہ نہیں تھا، اور کچھ پیسے دیے حضرت فاطمہ کے لیے کہ اس کو تیار کرنے کے لیے پیسے دے دیے گئے. کہاں ہے ڈاوری کا سسٹم؟ اگر اس چیز کا نام ہے تو لیجئے. اگر اس کو آپ ڈاوری کہتے ہیں تو بندے کی پاکٹ میں سے پیسے لے کے جو مرضی لیجئے، جو مرضی لائے جا کے. کس کی پراپرٹی میں سے؟ بندے کی پراپرٹی میں سے. وہ زرع حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کچھ دنوں کے بعد ان کو واپس کر دیا تحفے کے طور پر، کہ اگر میں اس دن واپس کر دیتا تو علی کی جو ایگو ہے وہ قطعی طور پر نہ لیتا. یہ ہے مردانیت، یہ ہے مسلمانیت. ہماری مسلمانیت کیا ہے؟ اگر ڈوری اتنی عام ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی بیٹیاں نہیں تھیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دی گئیں، ذوالنورین 2 بیٹیاں، کیا ان کا کچھ دیا؟ صحابہ کرام کی شادیاں نہیں ہوئیں؟ بولیے ہوئی؟ کون سی کوٹیشن ہے کہ اس کو اتنا عام کیا گیا، اس کو اتنا فیبریکیٹ کیا گیا؟ Where can you see the fabrication of this particular word? Oh style, oh fashion? Nowhere. ہم انڈیا کے ساتھ رہتے ہوئے ہم نے لبادہ اڑا ہوا ہے. تو تواڈے بزرگ ملک دے کے گئے لیکن آپ نے ان دونوں کے ساتھ غداری کی کیونکہ جس مقصد کے لیے انہوں نے آپ کو گھر دیا تھا آپ نے وہ سپوائل کیا. قرآن کیا کہتا ہے عورتوں کے بارے میں؟ یہ ایک بھائی نے بھی یہ کوٹیشن کوٹ کی تھی سورہ نساء کی آیت میں، give them whatever you enjoy of marriage from them, give them their due compensation as an obligation. مہر کی بات ہو رہی، ان کا مہر دو. کیا جگرا ہے؟ بزرگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے بتائیے کتنا مہر دیتے ہیں ہم؟ وہ ڈیڑھ چاچے تائے گئے ہوں نے، وہ بس جڑا رسمی چل رہا ہے نا 2.5 کلو کے 250 روپے، کتنا چل رہا ہے؟ 32 روپے. 32 روپے لے لو جو جائز ہے. شرم آنی چاہیے آپ لوگ. وہ بیچ میں اگر 32 لاکھ ہو تو بڑی بات ہے. ہمارے دین اسلام میں کوئی فکسڈ اماؤنٹ نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ کو پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے مہر دینے کے لیے؟ تو کہا کچھ بھی نہیں. تو کہا کہ قرآن کی ایک آیت بھی دے دو گے تو وہ بھی مہر لکھی جائے گی. کہاں ہے آپ کا ایگو؟ اب کہاں ہے؟ جب مہر دینے کی باری آتی ہے تو کب دیتے ہو مہر؟ دیتے ہو مہر؟ کتنا دیتے ہو؟ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ دیتے ہو؟ وہ جو اپنی پراپرٹی اپنا گھر بار سارا چھوڑ کر آئی ہوتی ہے اس کو کیا دیتے ہو؟ ہم نے کبھی مہر کی پروموشن کی؟ ہم نے کبھی دلہا کی مدد کی کہ مہر زیادہ سے زیادہ عورت کو دے؟ اور اگر مہر لکھا بھی جاتا ہے بابا جی تو اسی وقت پے نہیں کیا جاتا، وہ پے کیا ہی نہیں جاتا اور مر جاتی ہے بیچاری. کس کو پے کیا جاتا ہے؟ کوئی مثال دیجئے مجھے. مسلمان اسلام کی ہم بات کرتے ہیں. آپ گفٹ اپنی بیوی کو کیا دیتے ہو؟ وہ گفٹ جس کو وہ استعمال نہیں کر سکتی اپنی پرسنل لائف میں، مہنگی سے مہنگی انگوٹھی انہوں دے دیں گے جو نسامتی پھرے گی، نہ اس کے اوپر سو سکتی ہے نہ اس کو بیچ سکتی ہے بیچاری. ایسے گفٹ ہے میرے بندے نے دیتا تھا، لیکن اس کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری آپ استعمال کر رہے ہوتے ہو، نہیں کر رہے ہوتے. وہ آپ کی چیز استعمال نہیں کر سکتی کیونکہ وہ بیچاری نے تو انہوں تھے ایتھے رکھا رہا، رگڑتی رہتی، خارش ہوں رگڑتی رہتی. Think for a while. قرآن کہتا ہے کہ ان کا حق دو. ہمارے دین اسلام میں عورت کو ایک اور چیز، کیا ان کو اپنی جائیداد میں بیٹیوں کو حصہ دیتے ہو؟ بولیے، جائیداد میں حصہ دیا کبھی؟ 1/3 یا 1/8 حصہ دیا؟ نہیں دیا. ڈوری دے پیچھے پہ دیو.
بولیے, آپ نے کبھی ڈیمانڈ کی کہ آپ کا حصہ بھی جائیداد میں ہے, آپ کا حصہ مہر میں ہے؟ اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں قرآن پاک میں الرجال قوامون علی النساء کہ مرد عورتوں پہ حکمران ہیں, ان کے خرچے خراجات کے مالک وہ ہیں, ہم نے ان کو فیڈ کرنا ہے, فائنینشلی, سوشلی, ہر طرح سے ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے, ان کی خوراک کے ذمہ دار ہم ہیں, ان کے رکھوالی گھر کے ذمہ دار ہم ہیں, ان کے بچوں کے ذمہ دار ہم ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو یہ بھی کہا ہے کہ جو خود پہنتے ہو وہ ان کو پہناؤ, جو اپنے لیے پسند کرتے ہو ان کو دو, تاکہ ان کو پتا چلے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ رہ رہی ہوں. ہاں اگر عورت امیر ہے, اس کو اپنی پراپرٹی میں جو اس کو حصہ ملا ہے وہ اپنے بندے کو دے سکتی ہے, یہ آپ کی میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہو سکتا ہے. میرا مرد, میرا جو میاں ہے وہ اتنا زیادہ امیر نہیں ہے, اس کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ پیسے دے سکتے ہو. ایون if your husband is not rich enough, you can give your zakat to your husband. آپ اپنی زکات بھی اپنے ہسبینڈ کو دے سکتے ہو, لیکن مرد اپنی زکات عورت کو کیوں نہیں دے سکتے؟ بولیے. کیونکہ عورت ذمہ داری ہے مرد کی, مرد عورت کی ذمہ داری نہیں ہے, اس لیے زکات اس کو دی جاتی ہے جو حقدار ہو. عورتیں تو پراپرٹی ہماری ہے, پراپرٹی سے مراد یہ ہماری ذمہ داری ہیں. کہاں دیتے ہو؟ انڈیا میں نہیں ہوتا ہے, دوسرے ممالک میں نہیں ہوتا ہے, عورت کو ذلیل کیا جاتا ہے. کہاں عورت سٹینڈ کرتی ہے؟ ڈو یو ہیو ٹو سیل یور سیلف؟ کیا آپ کو اپنے آپ کو بیچنا پڑتا ہے؟ سیلڈم. عورت بک رہی ہے معاشرے میں. ہم گاڑیوں میں گزر جاتے ہیں, موٹر بائک پہ گزر جاتے ہیں, اس کو ذلیل کیا جاتا ہے, اس کی پروموشن ہو رہی ہوتی ہے. مجھے چھوٹے بھائی بتائیں کہ K2 فلٹر میں آپ کو کیوں نہیں لیا انہوں نے؟ K2 فلٹر میں عورت کا کیا کام؟ مالبرو میں عورت کا کیا کام؟ پینا جڑا ہے بندے نے تے عورت نو نال وچ لے کے آیا. She is being exploited in our society. سن سلک اسی نہیں لاندے؟ بولو, لاندے ہوں تے حال ہوندا. اس سکری ابھی شروع ہوئی ہے, جب افریدی آیا اس سے پہلے سکری نہیں تھی. بایو عاملہ اسی نہیں لا سکتے, پھر سانو مشہوری چ کیوں نہیں لاندے؟ ہاں جی, مینوں اگر لین گے تو بایو عاملہ کوئی بھی نہیں لے گا. کہ بایو عاملہ لا کے اے حال ہے تے اسی سن سلک لا لینے, لیب بوائے لا لینے. کہنا یہ چاہ رہا ہوں, فرنٹ پہ عورت, فرنٹ پہ عورت, بوا کھولو عورت, بوا بند کرو پھر عورت. لیڈیز تو فرض ہیں, ذلیل کر کے رکھ دیا ہوا ہے اس قوم کو, ایکسپلوئٹ کر کے رکھ دیا اس قوم کو. ہم نے نہیں سوچنا ہے, ہم اس لیے نہیں سوچتے ہیں کہ ہماری اپنی بیٹیاں نہیں. ایگو, کہاں ہے آپ کی ایگو؟ میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی, الرجال قوامون علی النساء, مردوں کو عورت پہ فضیلت ہے, مرد عورت پہ حکمران ہے. اس بیچاری کا قصور یہ ہے کہ اس کو عورت بنایا گیا, اس بیچاری کی عظمت کا آپ کو پتہ نہیں. النکاح من سنتی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح میری سنت ہے, جہیز ہو یا نہ ہو تو نکاح نہیں ہوئے تھے. مہر پہ فورس کیا گیا, قرآن مہر پہ فورس کرتا ہے. قرآن کہتا ہے مہر ان کو جلد سے جلد دے دینا چاہیے. جب پراپرٹی آپ کے گھر کی ہے تو تیسرا حصہ اس کے باپ کی زندگی میں اس کو دے. عورت کو اپنا آپ سنبھالنا پڑے گا. یہ کیوں نہیں سنبھالتی اپنا آپ؟ کیا مسئلہ کیا ہے ان کو؟ کون سی چیز ان کے پاس نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ 75% ووٹ جو ہے ان پہ جاتا ہے. کیوں ماری پھرتی؟ کیوں دنیاوی تعلیم ان کے لیے ضروری ہے؟ کیوں یہ ڈاکٹرز نہیں بنتی ہیں؟ کیوں یہ ٹیچرز نہیں بنتی ہیں؟ ان کو انجینئر بننے کی کیا ضرورت پڑی ہوئی؟ مشورہ میرا کیا ہے؟ عورتوں کو ان کے حقوق دو. کون سے حقوق؟ مرد ان کو اپنی ذمہ داری سمجھیں. سب سے پہلا ان کا حق ہے حق مہر. مہر ان کو دو اور ٹکا کے دو, تاکہ وہ اس کی پروٹیکشن ہے. جہیز اس کی پروٹیکشن نہیں ہے, حق مہر اس کا پروٹیکشن ہے. جائیے گلف کنٹریز میں,
کچھ لوگ ہو کے آئے ہوں گے, مجھے تو صرف انفارمیشن ہے کہ وہ جھنڈا لگا دیتے ہیں جہاں پہ شادی ہونے والی ہوتی ہے اور وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں مہر. وہاں پہ بندے کی حیثیت نہیں ہے. وہ جتنی اچھی فیملی ہوگی یا خوبصورت بچی ہوگی اس کی ڈیمانڈ حق مہر کی اتنی زیادہ, اور وہ حق مہر پہلے لیتے ہیں. میرا یہاں پہ مطلب ہے ان کو اپنی پراپرٹی میں سے حصہ دیجئے تاکہ اس کی سیکیورٹی ہو. اور کیا کرنا ہے؟ ڈومیننس آف مین. قرآن پاک الرجال قوامون علی النساء, مردوں کو ان کے حکمران بنائیے, مردوں کو ان کی ذمہ داری سونپیے. جب بچہ ہو تو ہم کانپیں, اوہ بچہ ہو گیا, احتجاج بنانا پڑ گیا انہوں اپنی بیوی واسطے. الٹ کرو اس سسٹم کو, ٹرن دی ٹیبلز اوور. جب آپ کے گھر میں بچہ ہو تو آپ کو اسی دن فکر ہونی شروع ہو جانی کہ اس کو میں نے ایجوکیشن دینی ہے, جڑی ویاہ کے لے آنی ہے اس کے لیے بھی ارینجمنٹ کرنا ہو. جب بچی پیدا ہو, الحمدللہ کوئی ایسی گال نہیں, 2 ہو گیا کوئی ایسی گال نہیں. جب ایک بچی ہو تو سر کے بال سفید, 2 بچیاں ہوں تو بیچارہ جوانی میں بوڑھا باپ ہو جاتا ہے, 2 جگہ نوکریاں کرتا ہے. ماں بھی جا کے نوکریاں کرتی ہے کہ مجھے اپنی بچی کا جہیز بنانا ہے. تو یہ والا ساری کی ساری ٹینشن اس ڈپارٹمنٹ میں ٹرانسفر کرو, ان کو ریلیکس کرو. ان کو ریلیکس کرو گے تو ہم بھی ریلیکس ہوں گے, کیونکہ ہماری بیٹیاں بھی ہیں, آگے پوتریاں دوتریاں ہماری بھی ہونی ہیں. اور کیا کرنا ہے؟ ڈاوری کو بین کرنے کے لیے لاز ہونے چاہیے. دس از واٹ آئی ٹولڈ یو ارلیئر. اف آئی ور دی اتھارٹی آئی وڈ کک ایوری ون. معلوم ہے جج ہر لائرز یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, میں کہوں گا کہ یہ تحریک چلائیں. ضیاء الحق کے دور میں یہ تحریک چلی تھی, ڈاکٹر اسرار نے یہ تحریک چلائی تھی. آپ نے کانسٹیٹیوشن بھی دکھائے ہیں, لیکن اس پہ عمل کون کرتا ہے؟ سورہ مائدہ کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے قانون کو فالو نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں. 3 جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ کے قانون کو فالو نہیں کرتے وہی تو فاسق ہیں. کون کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے قانون کو فالو؟ پروموشن ہو رہی ہے. یہ جو لو اینڈ انفورس ڈپارٹمنٹ جو ہمارے پاکستان میں یا دنیا میں ہے, یہ ان کا کام ہے. آپ کے پاس موٹر بائک کے کاغذات نہ ہوں تو آپ کو پکڑا جاتا ہے. آپ ڈبل سواری پہ پابندی لگائی جاتی ہے, اس پہ پابندی کیوں نہیں لگائی جاتی ہے؟ ہو از پروموٹنگ دس؟ ہم لوگ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. اور ہم جب تک ابھی ہماری ایجوکیشن کا یہ حصہ ہونا چاہیے, ہمارے اسکولوں اور کالجوں میں یہ چیزیں پڑھائی جانی چاہیے تاکہ لڑکیاں آرام سے اپنے گھروں میں اپنے قرآن سورہ نساء اور سورہ تحریم کے اگر آپ آیات کر جا کے پڑھیں تو ان بیبیوں کا کام نہیں ہے باہر آنا. ان کو گھر کی 4 دیواری کے اندر ڈک کے رکھنے کے لیے کہا گیا ہے. اور ہمارا معاشرہ ان کو فورس کرتا ہے کہ چلو تم ہی کما کے لیا, چلو تم ہی BA تے MA کر, کیونکہ ساڈا گزارا نہیں ہوندا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی بیوی, ہم امہات المومنین ہماری مائیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو ایک حجرہ لے کے دیا ہوا تھا. روز تھوڑا تھوڑا ٹائم ایک کو دیتے تھے. کسی کو کہا کہ تم بھی نکلو, بولیے ہمارے نبی جیسی زندگی کس کی ہو سکتی ہے؟ اس نے کیا نہیں کیا. 40 سال کی عمر میں نبوت ملتی ہے, کون کون سی چیزوں کو ساتھ لے کر نہیں چلے. وہ اپنی بہترین سورہ تحریم جا کے گھر میں پڑھی, اتنا بیلنس رکھا, اتنا خوبصورت بیلنس رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا سورہ تحریم میں کہ اپنی عورتوں کی خواہشات کے لیے تم میرے قانون کو پیچھے کر رہے ہو. نہ کرو پلیز, نہ کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایکشنز ہیں ان کو فیبریکیٹ نہ کرو پلیز. اگر انہوں نے دیا اپنی بیٹی کو تو کسی انداز میں دیا, حضرت علی رضی اللہ عنہ سے لے کر دیا, اس لیے اس کو بین کیجئے. میں یہاں پہ وائنڈ اپ کرتا ہوں اپنی اسپیچ کو, اور آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور امید کرتا ہوں کس چیز کی, کہ ہم اپنا کردار ادا کریں گے ڈنڈے کے ساتھ, تاکہ اس معاشرے کو خوبصورت بنایا جائے, ڈاوری فری بنایا جائے, اس معاشرے کو عورتوں کے لیے آسان بنایا جائے, اس معاشرے کو عورتوں کے لیے, بیٹیوں کے لیے بڑا زیادہ نرم سہل بنایا جائے, تاکہ وہ اپنی زندگی میں کوئی پرابلمز فیل نہ کر سکیں. آپ لوگوں پہ ہمارے شولڈرز کے اوپر وزن ڈالا جائے کیونکہ ہم کشت کریں, کیونکہ ہم قرآن پاک کے قانون کو فالو کرتے ہوئے اپنی قوامیت جو ہمیں دی گئی ہے اس کو لے کر چلیں. If you have any question regarding this, we can share it. Is our Islam gives us a lesson of Jewry?
स्पेसिफिकली कहीं भी ये चीज़ मेंशन नहीं की गई, स्पेसिफिकली पॉइंट आउट कहीं भी नहीं किया गया कि ये चीज़ होनी चाहिए नहीं. हम सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगियों में ये वाक़या देखते हैं, इसकी ना कोई बात हुई, ना इसकी प्रमोशन की बात हुई, ना इसके हलाल और हराम होने की बात की. ये एक्शन उनकी ज़िंदगी में है ही नहीं है, तो हम इसको डिस्कस क्या करें. वो एक्शन जितना था वो ये था कि दुल्हा के से ही पैसे लिए गए, वही पैसों से वो दुल्हन को तैयार किया गया और घर की चीज़ें लाई गई. आप भी ऐसा करें. और इसको जायज़ करने के आपने डीमेरिट्स कितने ज़्यादा देखे हैं. इसको जायज़ करके हमारे मुआशरे में क्या हो रहा है. So I have read in a novel named as, there is written clearly that Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam gave dowry to her beloved daughter. उसका पीछे देखिए ना कॉन्टेक्स्ट क्या है. मैं ये कह रहा हूं कि वो जो चीज़ें दी गई उसमें पैसे किसके थे. किसके थे पैसे. हज़रत अली रज़ी अल्लाह. हज़रत अली क्या थे. दुल्हा. So if that gifts were given by the money of Hazrat Ali radhiyallahu anha, then we don't say it a dowry. हमने तो इसको खुद नाम दिया है ना. इसकी कोई भी हदीस में इसका वर्ड नहीं है. ये दहेज है, दहेज, जिसको अंग्रेजी में डाउरी कहते हैं. अरबिक नाम तो इसका है ही नहीं. निकाह मिन सुन्नती. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह मेरी सुन्नत है. जहेज हो या ना हो तो निकाह नहीं हुए थे. महर पे फोर्स किया गया. कुरान महर पे फोर्स करता है, सुन्नत महर पे फोर्स करती. उसके क्यों नहीं फोर्स करते उसे. महर 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 हो सी नहीं ब्याह करना, महर बड़ा मांगते हैं. ऐसा क्यों नहीं होता है जी सर. If we give more meher, then how it is benefit for our women? मतलब जितने पैसे उसके होंगे वो सिक्योर होगी और वो अपने बच्चों के चाह पूरे कर सकेगी, अपने बच्चों को बेहतरीन एजुकेशन दे सकेगी, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अल्लाह की राह में खर्च कर सके. जी भाई. Sir, but she can't use that meher until she have talaq. ये किसने किया है. यही तो प्रॉब्लम है सारी. वो अगले दिन जाके जो मर्जी ले ले इस चीज़ों का. कहाँ मना किया गया है. वो कहते हैं जी जब तक तलाक ना हो अपना महर इस्तेमाल नहीं कर सकती. इट्स नॉट द केस. उधर ये गलत चीज़ है. का कॉन्सेप्ट है और एक प्रॉम्प्ट डावर का. डेफर्ड वो है कि जो औरत शादी से पहले भी मांग सकती है और उससे कह सकती है कि अगर तुम मुझे इतने पैसे दोगे फिर तुमसे शादी करूंगी. हाँ, और जो प्रॉम्प्ट डावर है ना वो डेजुलेशन ऑफ मैरिज पे रिसीव किया जा सकता है या डिवोर्स या हस्बैंड की डेथ के मौके. जी निकाह नामा के ऊपर रूल्स कुछ लिखे होते हैं जिसको हम पहले ही जड़ा मौलवी हो पहले ही उन्हें लीक मार देता ऐसे करके. ऐसे पासे जाना ही नहीं. उसमें वो कुछ शराइ जो है हलाल हो लिख सकती है कि मुझे पहले दे दो या बाद में दे दो. ठीक है. औरत को हक होना चाहिए इस चीज़ का, अपनी सिक्योरिटी का. Sir, why आप Muslim? वही हैं केटू फिल्टर वाले हैं ना. Yes, sir. हाँ जी. Why Muslim are following Hindu tradition and dowry system? They are not following our Eid and Namaz. क्योंकि वो ज़्यादा पावरफुल है ना. उनका मीडिया, उनकी तहजीब, उनके कस्टम ट्रेडिशन, दे आर मोर पावरफुल. हमारे पास क्या है जो हम उनको दिखाएं. हमारे पास कोई चीज़ भी पावरफुल नहीं है. पावरफुल चीज़ का इन्फ्लुएंस होता है. मुझे ये बताइए कौन सा ऐसा बंदा है जो काम कर रहा है उनको कन्विंस करने के लिए. बोलिए. व्हाट डू वी हैव. कोई भी नहीं. कौन सा ऐसा बंदा है जो कि इंग्लिश कार्टून्स की उर्दू ट्रांसलेशन कर रहा है. बताते जाइए साथ साथ में. कोई भी नहीं. क्यों. Powerful. क्योंकि किसी को फुर्सत नहीं है. इंग्लिश के ट्रांसलेशन हो रही है हिंदी में. इंग्लिश की ट्रांसलेशन न्यू जियोग्राफिक चैनल शुरू में जुनेजो के दौर में अंग्रेजी में था. स्टार प्लस भी अंग्रेजी में था. सारे स्टार चैनल्स इंग्लिश में थे. अब हिंदी में हैं. उन्होंने ले लिया प्रोडक्ट. पाकिस्तान ने कौन सा प्रोडक्ट लिया. आप लोग एजुकेशन हासिल करके किधर जाओगे. अमरीका अफ्रीका. इसको कौन संभालेगा. ये दो बंदों ने जो दिया था आपको घर लेके दिया था. किसको दर्द है. कौन सी ऐसी चीज है जो वहां पे उनको हम कन्विंस करें. हम तो एक ड्रामा बना सके हैं. वो क्या नाम था वो ड्रामे का. वो कहते हैं इंडिया भी तकदा हुंदा सी उस दौर दे विच. वारस.
ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਉਹ ਨੂਰੀ ਨਾਥ ਵਿਚਾਰਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਟੁਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮਰਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਆਦਤ ਸੀ ਗੰਡਾਸਾ ਖਾਣ ਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗੰਡਾਸਾ ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। क्या है हमारे पास? हमारे ड्रामाज, हमारी मूवीज, जो अभी शान की मूवी आई है, वॉर जो आई है, मुझे बताइए इसकी कोई सेंस, कोई कॉन्टेक्स्ट कहीं से निकलता है? वीडियोग्राफी बड़ी अच्छी है, वीडियोग्राफी बिल्कुल इंग्लिश मूवीज की तरह। शान के बाद भी हमारे पास कोई एक्टर नहीं। बोलो Yes, sir. कौन सी चीज कन्विंस करने के लिए? कोई चीज है कन्विंस करने के लिए? कोई चीज़ भी कन्विंस करने के लिए नहीं। तो फिर हमारे पास तो जो प्रोडक्ट है हमने तो वही लेना है, उसी से इन्फ्लुएंस होना है। क्या है टेलीविज़न पे, क्या है आपके इंटरनेट पे, सिवाय मोबाइल फ़ोन की मशहूरियों के, सिवाय तिब्बत वगैरह के बालों के, क्या है टेलीविज़न के ऊपर? आपका क्या है? कोई स्पोर्ट्स चैनल कोई चजदा है? कोई एजुकेशन चजदा कोई है? ELC. That is not allowed. उनके चैनल्स देखिए, 1000 channels you will see on cable, you will see on dish television. हमारे चैनल देखिए, जो स्पेसिफिक चैनल बनाए गए थे वो सारे कन्वर्ट हो गए हैं न्यूज़ चैनल्स में, क्योंकि वो कोई देखता नहीं है, कमर्शियल्स उनको मिलती नहीं है, सारे तो पैसे बनाने के लिए हम लोग आए हैं। एक्सक्यूज मी सर, सर हम जो आप कह रहे हैं कि हम डिमांड कर सकते हैं, लड़की वाले ना, ठीक है, डिमांड करके ले सकते हैं, महर, ठीक है, महर। महर, तो वो लड़की को आगे जाके नुकसान तो नहीं होगा कि तुम लोगों ने मुझसे डिमांड की, लड़का जिद में तो नहीं आएगा? हो सकती है, there are chances. क्योंकि मैं थोड़े दिन पहले ना ये पढ़ रहा there are था कि chances. सऊदी अरब में ना वो लड़की के भाई ने ना वो उर्दू पॉइंट पे लिखा हुआ सर था, मैं मान गया हूँ, ठीक है, वो लिखा हुआ था कि उसने अभी आईफोन 6 आया नहीं था, सर, उसने मैं- डिमांड कर दी कि मुझे आईफोन मैं 6 मेरी बहन को मान ली, दोगे there तो तुम are शादी chances, करोगे, there are chances, there are chances, there are chances. तो उसका लेकिन हमने चीज़ों को बैलेंस करना सीखना है। कैसे? वेरी टेक्निकल थिंग्स, दीज आर वेरी टेक्निकल थिंग्स। हमने मुआशरे में रहते हुए औरत को अपना आप संभालना पड़ेगा। ये क्यों नहीं संभालती अपना आप? क्या मसला क्या है इनको? कौन सी चीज इनके पास नहीं है? अल्लाह ताला कहता है कि 75% वोट जो है इन पे जाता है। क्यों मारी मारी फिरती हैं? क्यों दुनियावी तालीम इनके लिए जरूरी है? क्यों ये डॉक्टर्स नहीं बनती हैं? क्यों ये टीचर्स नहीं बनती हैं? इनको इंजीनियर बनने की क्या जरूरत पड़ी हुई? बोलिए, इनको टेक्नीशियन बनने की क्या जरूरत पड़ी हुई? इन्होंने तो कार संभालना है। ये अपनी जिंदगी के 10 साल जाया करते हैं मुझसे ही है। किस तरह? वो एजुकेशन हासिल करती हैं जो शादी के बाद इस्तेमाल नहीं होनी, तो जाया ना हुए। So do you think that female live in 4 walls and they shouldn't go for higher education or they shouldn't go for jobs? As you said that at the time of peace be upon him, women were living in the 4 walls. मैं ये कहता हूँ कि आपको पता है कि तुहाडा जो विआह होना में आपने कहाँ रहना है। We are preparing ourselves for future. हम अपने आप को फ्यूचर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ना। आपका फ्यूचर किधर है? आपको कुरान क्या कहता है? वक़रना फ़ी बुयूतिहिन्ना, करांच रहो, करांच रहो, करांच रहो। But sir, no one knows about the future. तो उधर पासे आओ ना, वो फ्यूचर के बारे में हम क्यों नहीं जानते हैं? कुरान आपको बता रहा है आपका फ्यूचर क्या है। Why are you here? आपका मकसद बता रहा है वो क्या है। So you mean to say that we should get only that education that is related to our household life or domestic life? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जो काम हमने करना है हमें वो एजुकेशन हासिल करनी चाहिए जिसकी जिम्मेदारी हम पर है। आपने आर्किटेक्चर बनना है, बनिए, इस्लाम इजाज़त इसकी देता है, लेकिन ये देखिए आर्किटेक्चर बनने के बाद आप औरतों के साथ काम नहीं करेंगी, आप पर्दे का ख्याल नहीं रख पाएंगी, लोग आपको एक्सप्लॉइट करेंगे। 2 रोब दे नाल उन्होंने गल्लां बातां कीतियां कि जी आर्किटेक्चर हो रही है इधर बैठ के, ਉਹਦਾ मोबाइल गुआच गया। ऐसा नहीं है। कुरान कहता है औरत इज वीक, औरत कमजोर है बेचारी, ਉਹਦਾ रक्षा ना आए 15 मिनट ਤੇ ਰੋਂਦੀ रहती, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ रक्षा ना आएगा ना कोई गल नहीं, ਅਸੀਂ चलो पैदल ही चलना, ये पैदल चलेंगे तो ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ मौजां ने, आप पैदल चलोगे तो ਤੁਹਾਡੇ हरामियां। बोलिए, मैं तो नहीं कह रहा हूँ, ये तो एक कुदरत है। लेकिन सारे एग्जांपल्स क्रिएट की गई है पाकिस्तान में भी, वो भी तो थी ना पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर।
تو ایگزامپل تو کریٹ کی گئی ہے نا. یہ بتائیے کہ اس کے حکومت میں دور حکومت میں اگر والے ہیں تو میں معذرت چاہتا ہوں, کیا ہو گیا؟ تو سر پھر تو ہم بات کریں تو پھر تو آج بھی کچھ نہیں ہو رہا. پھر تو ہمیں دیکھیے نئی ونڈو نہ کھولیے, ادھر ہی رہیے نا. ایک کوشچن عورت تک رہیے. پھر سر ہمیں تو یہ بھی چیز ڈسکس کرنی چاہیے, اگر ہمارے معاشرے میں جہیز کی وجہ سے ہم اندیشناک اندوکھناک حالات میں ہیں تو اس طرح سے بے شمار مسئلے ہیں. پھر تو یہ ہے کہ جو لڑکیاں پڑھتی ہیں لڑکے پڑھتے ہیں تو ان کو بھی جابز نہیں ملتی ہے. اگر جابز ملتی ہیں لڑکیوں کو سیکیورٹی نہیں ملتی, تو پھر تو ہمیں سسٹم کو چینج کرنے کی بھی تو بات کرنی چاہیے نا. اس پہ بھی تو پریزنٹیشن رکھنی چاہیے, اس پہ بھی تو ڈبیٹ رکھنی چاہیے نا. چھوٹے بھائی آپ کو میرا حال ہے یہ جمعہ تو پرانی گل ہو گئی نا, اینو اتوار کر لینے ہیں. اتوار نہیں, اتوار تو چھٹی ہوندی ہے, سوار کر لینے ہیں. 8 دن آپ کو ہوئے ہیں. آپ ہمارا ذرا پچھلا ریکارڈ تو چیک کریں, ذرا یہ ساڑھے کاغذ چیک کرو پورے نے. لیکن سر آج بھی تو ضرورت ہے نا اس سمر کی. پتر ہم نے سب کچھ ڈسکس کیا ہے, ہم نے ایجوکیشن کے پرپس کو ڈسکس کیا ہے, ہم نے سسٹم کو ڈسکس کیا ہے, ہم نے سٹیزن کے رولز کو ڈسکس کیا ہے, ہم نے ہر چیز کو ڈسکس کیا ہے. اور میں کسی بندے کے خلاف نہیں ہوں, میں خلاف ہی سسٹم کے ہوں. سسٹم ہمارے پاس آلریڈی ہے, ہم اس کو لاگو نہیں کرتے. ہم جو اندر سافٹ ویئر ہیں اس کو چینج کر رہے ہوتے ہیں. اتر آپ نے کہا کہ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے. مجھے بتائیں, مجھے کسی دن فارغ وقت میں آ کے ملیں کہ سر کیڑی ایسی شے ہے جڑی تانوں پاکستان دی چنگی لگدی. میں کہاں گا منڈیا کوئی بھی نہیں. یا میں نے کہا وہ چیز ٹھیک ہے, وہ چیز ٹھیک ہے, وہ چیز ٹھیک ہے, کچھ بھی نہیں. ہم نے اوپر سے جو مین سوئچ ہے وہاں پہ جا کے سسٹم کو چینج کرنا ہے. اور جب ہمارے پاس ایک سسٹم ہے تو ہم نے اس کو امپورٹ کیوں کرنا ہے, مجھے بتائیے. وی آر امپورٹنگ تھنگس, ہم چیزوں کو امپورٹ کر رہے ہیں. ہمارے پاس بیسٹ قرآن پاک کو کھول کے دیکھیے کون سی ایسی چیز ہے جس کا حل نہیں ہے. عورت کی بات کرتے ہیں, کیا ایک اور قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء, مرد عورت پہ حکمران ہے, تو حکمران عورت ہی سڑتے کر رہی. کیسا دور آ گیا, اپوزٹ نہیں ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پیغمبر کیوں نہیں بنایا؟ بیکاز اٹس اے فل ٹائم جاب, اٹس اے فل ٹائم جاب. یہی بات لاگو ادھر ہوتی کہ انہوں نے دے آر ہاؤس میکر, وکرنا فی بیوتہن, گھر میں رہنے والی چیز کو سامنے لا کے کھڑا کر دی. غیرت ہے, عورت کام کرے, میری بچی کام کرے. ہاں کام کرے, دین کا کام کرے, آگے آئے. ہاں لوگوں کی زندگیاں بچائے, ڈاکٹر بنے. ہاں لوگوں کے زاویے سوچ اس کی زندگیوں کو بدلے, استاد بنے, لیکن وہ بھی پردے کا لحاظ رکھتے ہوئے. بندہ بیچارہ کار بیٹھا تھا, او بیگم لیٹ ہو گئی نا تو جڑا نا یار پھر تو کل ہی آ جائیں. اس کی رسپانسبلٹی, شی از اے ہاؤس میکر, شی از اے ہاؤس میکر اینڈ یو آر پروٹیکٹر, آپ اس کے پروٹیکٹر. تو ہم نے یہ والی چیزوں کو جب پیچھے کیا, ہار ہوئے تارک قرآن ہو کر. خوبصورت چیز میں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کے ساتھ نہیں جا سکتی تھی جنگ لڑنے کے لیے, ان پہ جہاد فرض کیا گیا نہیں. تو اسی پیچھے ہی رہو, ان کی لک آفٹر کرنی ہے. ان سے پوچھتے آ کے عورتیں, صحابیات جو تھیں وہ پوچھتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے آگے چلے جانا ہے, ہمارے لیے کیا حکم. ان کو میدان میں نہیں لایا گیا. ایک اور چیز, امریکن آرمی میں عورتوں کو بھی حصہ دیا گیا کہ چلو جنانیاں تسی بھی جا کے بندوقاں چلاؤ. ہوا کیا, بندوقاں تے پرا ہی رہ گئیاں, انہاں دی آپس دیاں بندوقاں شروع ہو گئی ہیں. تھوڑا سوچنا پڑے گا ہمیں. ایک ریڈی میڈ ہے, ان کی چیزوں کو ہے. اور کون سا ایسا مرد ہے جو یہ کہتا ہے کہ عورت کو میں دیکھوں تو مجھے کچھ نہیں ہوتا ہے, چاہے وہ بے نظیری کیوں نہ ہو. اس شیطانی ذہن. تو ہم پتہ نہیں کیسے کنٹرول کرتے ہیں ان چیزوں کو, ہم پروموشن دیتے ہیں ان چیزوں کی. آنیسٹلی اسپیکنگ, جب پردہ ہوگا تو پھر دیکھیے خوشحالی کیسے آئے گی. جب آپ نے اپنے دین کو بچانا ہے تو پھر طاقت دیکھیے کیسے آئے گی. جی سر آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ میں کہنے لگا تھا کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز بھی تو ہے نا کہ لڑکی کہتی ہے کہ ابو جی وہ فلاں کی بیٹی کو یہ چیز ملی ہے اور مجھے بھی ڈبل فریج چاہیے. ہاں یہ چیز میں ڈسکس کرنا بھول گیا تھا
کہ یہ بھی کمپٹیشن چلتا ہے کہ ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں اور اپنے والدین کو مجبور کرتے ہیں. تو سر اس میں لڑکے کا تو کوئی قصور نہ ہوا, قصور تو لڑکی کا آ گیا. لڑکا تو کہتا ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے, لڑکی کہہ رہی ہے میں نے لے کے ہی جانا ہے. لیکن میں نے اینا نے بھی سنائی ہے نا, میں تو نہیں یہ کہا, اینا بھی سنائی ہے. اینا نے بھی گتا کھچنی ہے. سر ابھی آپ نے کہا کہ عورتوں آپ ادھر ہی تھے کیا؟ میں نے کہا میں سمجھا اسی بیکری سے گئے. ابھی آپ نے کہا کہ سر لڑکیوں کو بھی نا جائیداد میں حصہ دیا گیا ہے اسلام میں, شادی کے بعد ہی ملے گا نا, تو اس کو آپ ڈوری بھی کا نام دے رہے ہیں, وہ تو حصہ اسلام نے دیا ہے نا. میرے کو گستاخی ہو گئی ہے ان کی, میں کیا واقعی مجھ سے گستاخی ہوئی, میں نے اس کو ڈوری کا نام دیا؟ نہیں سر, میں آپ سے کویسچن کر رہا ہوں کہ وہ حصہ کب دیا جائے گا عورتوں کو؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں شادی کے بعد نہیں دیا جائے گا تو پھر کب دیا جائے گا؟ دیکھیے میں کدو گستاخی کی تھی کہ ڈوری ہے یہ, ان کا حصہ جلد از جلد دے دینا چاہیے. قرآن کہتا ہے مہر ان کو جلد سے جلد دے دینا چاہیے. جب پراپرٹی آپ کے گھر کی ہے تو تیدہ حصہ اس کے باپ کی زندگی میں اس کو دے دو. یہ کہنا ٹھیک ہے کہ اس کو جہیز میں یہ ملا ہے؟ قطع طور پر نہیں. اوکے, مگر جہیز یہ زبان پہ بھی نہیں چڑھنا چاہیے, اس کو ہم نے نام نہیں دینا. آئی تھنک دیٹس آل. جزاک اللہ خیر.